ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ جس تجارت کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں، جس تجارت کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، وہ تو ایک ایسی انوکھی تجارت ہے کہ جس تجارت کو کرنے والا ہر صورت میں نفع ہی نفع کماتا ہے، گھاٹے کا سودا ہے ہی نہیں یہ۔ اور یہ تجارت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا جا بجا ذکر کیا۔ سورہ صف کی آیت هل ادلکم علی تجارہ، ایک تجارت اور کاروبار تمہیں بتایا جا رہا ہے، اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ تمہیں عذاب علیم سے نجات مل جائے گی۔ اب یہ تجارت ہے کیا؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ گویا ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تجارت سے تعبیر کیا ہے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ کہ انسان جب ایمان لاتا ہے تو ایمان کو تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا وقت لگانا پڑتا ہے، اپنی ذہانت اور قابلیت اور اپنی عقل اور فہم اور سوجھ بوجھ کو وقف کرنا پڑتا ہے، اور پھر انسان اپنی ساری صلاحیتوں کو لگاتا ہے اگر وہ فی الواقع شعوری طور پر ایمان میں داخل ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں کہ بس خالی تم نے ایمان کا دعویٰ کر لیا، بلکہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی مال سے مراد تمام وسائل اور جان سے مراد جسم کی ساری صلاحیتیں ان کو وقف کر دے آدمی۔ کس لیے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کے دین کو دنیا میں سربلند کرنے کے لیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، جن کے بارے میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، کس طریقے سے اس اللہ کے بندے نے تنہا اٹھ کر کفر کو للکارا، اہل شرک کو اور اپنے آباء و اجداد کو کہ میں تمہارے اس شرک سے بری و ذمہ ہوں۔ اللہ کی توحید کا غلغلہ بلند کیا، مرکز رشد و ہدایت بیت اللہ کی صورت میں تعمیر کیا، ساری زندگی بڑھاپے کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں سرگرداں رہے۔ تو فرمایا کہ جس شخص کی کیفیت یہ ہو کہ وہ ایمان لانے کے بعد اللہ اور رسول کو ماننے کے بعد اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرے، اس کو اللہ نے تجارت قرار دیا۔ اور فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر تجارت ہے اگر تم سوجھ بوجھ رکھتے ہو، تم کچھ سمجھتے ہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اس تجارت کے نتیجے میں جو آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی، اگرچہ وہ بعد والی کامیابی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر پہلے کیا ہے، اس لیے کہ حقیقی کامیابی اور ناکامی تو آخرت کی ہی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اس کے نتیجے میں اللہ سب سے پہلا کام یہ فرمائے گا کہ اپنے جان اور مال سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر ان باغات میں تمہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جنت۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمیشہ رہنے والے باغات، ہمیشہ رہنے والی جنت وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ گویا وہی شخص کامیاب تاجر ہے جس نے اللہ کے ساتھ جان اور مال کا سودا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو دوسری جگہ پھر ایک انداز میں بیان فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی ایک تجارت کا ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی بیچنے والا ہے، کوئی خریدنے والا ہے۔ بیچنے والا مومن ہے اور خریدنے والا کون ہے؟ مومن کو کون خرید سکتا ہے؟ مومن کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اس کی صلاحیتوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہدایت اسے دی ہے اس کا خریدار اس رب کے سوا کون بن سکتا ہے؟ اس لیے وہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں سے ایک سودا کر لیا، یا مومنوں نے مجھ سے ایک سودا کر لیا ہے۔ کیا سودا ہے؟ کہ فرمایا انہوں نے اپنے جانوں اور اپنی مالوں کو میرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ کس چیز کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسر قرآن، مفکر اسلام سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے شعوری طور پر اللہ سے یہ سودا کیا ہے تو اس کے بعد مال میرا مال نہیں ہے، جان میری جان نہیں ہے، وسائل میرے وسائل نہیں ہے، وقت میرا نہیں ہے، کچھ بھی میرا نہیں ہے، اور یہ سب کچھ تو اللہ نے ہی مجھے دیا ہے۔ اللہ مجھے یہ اعزاز دے رہے ہیں کہ اگر میں ان صلاحیتوں اور نعمتوں کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگا دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ اس رب کا کمال ہے کہ وہ خود ہی دیتا ہے اور خود ہی لے کر اس کو قبول بھی کرتا ہے، اور اس کے عوض میں ہمیں بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے، سبحان اللہ۔ تو محترم بھائی اور بہنوں،
اگر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ شعوری سودا کر لیں کہ جان اور مال کو اللہ کے ہاں فروخت کر دیں، تو اس مختصر سی زندگی کے بدلے میں ہم دائمی ابدی لامتنائی ہمیشہ کی عیش و عشرت کے خریدار بن سکتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے اپنے مومن بندوں کی پہچان یہ بیان فرمائی ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے، رزق کے معنی صرف مال اور پیسے اور روزی روٹی نہیں ہے، رزق ہر وہ نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، تو فرمایا کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو میرے راستے میں خرچ کرنے والے مومن بندے ہیں۔ اور پھر دیکھیے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کا مطلب بغیر سمجھے صرف قرآن کا ناظرہ پڑھنا نہیں ہے، تلاوت کا تو لفظی اور لغوی مفہوم علماء نے یہ بیان کو فرمایا ہے، پیچھے پیچھے آنا، پیچھے چلنا، یعنی جو ہدایات آپ کو قرآن سے مل رہی ہیں اس قرآن کو اپنے آگے رکھیں، وہ آپ کا امام ہے، وہ ہدایت ہے، وہ رہنما ہے، وہ مقدم ہے، آپ ان ہدایات کے پیچھے چلیں، یہ ہے تلاوت کا مطلب۔ تلاوت کا مطلب ہم نے یہ لے لیا کہ ہم بغیر سمجھے اس کو جو ہے الف لام میم سے والناس تک حفظ کر لیں یا بغیر سمجھے تلاوت کرتے رہیں۔ بے شک تلاوت کا بھی اپنا مقام ہے، لیکن اصل تلاوت کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی آیات میں غور و تدبر کرنا اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا۔ تو فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اسے اعلانیہ بھی اور چھپا چھپا کر بھی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور۔ پھر ایک مرتبہ اللہ نے یہاں تجارت کا ذکر کیا، فرمایا یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، یہ ایسے سوداگر ہیں کہ جو اس نفع بخش تجارت کی امید رکھتے ہیں، اس کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹے کا کوئی سرے سے چکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان جب لو لگاتا ہے، اس کی راہ میں اپنا وقت، مال، جان، صلاحیتیں، وسائل جو کچھ بھی لگاتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی آگ اس کو جلا سکتی ہے؟ کیا کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی چیز اس کو برباد کر سکتی ہے؟ نہیں، اس کا محافظ تو اللہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کی سدا بار نعمتوں کی صورت میں ہمارے لیے محفوظ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی جب ہجرت کرنے لگے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، تو بڑا مال کمایا تھا، لوہے کا کام کرتے تھے، زیریں بناتے تھے، ہتھیار بناتے تھے، نیزے بناتے تھے، اور اس دور میں ان چیزوں کی بڑی ڈیمانڈ تھی، بہت سا مال کما لیا۔ لیکن چونکہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ مکی نہیں تھے، رومی تھے، جب ہجرت کرنے لگے تو اہل مکہ نے ان کا راستہ روک دیا۔ صہیب تم باہر سے آئے ہوئے، یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، اگر جانا چاہتے ہو تو جو کچھ کمایا ہوا سب چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ مال تو پھر بھی کما لوں گا، دین جو ہے محفوظ نہیں ہے یہاں مکے کے اندر رہتے ہوئے۔ آج ہم دین کو داؤ پر لگا دیتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، انہوں نے دنیا کو قربان کر دیا دین کو بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن جہاڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، صہیب بھی آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اتنا مال و دولت رکھنے والا آدمی خالی ہاتھ آ رہا ہے، اس کو دیکھتے ہی فرمایا ربح البیع، بہترین سودا کر کے آئے ہو، بڑی تجارت کر کے آئے ہو، بڑی کمائی کر کے آئے ہو، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی عظیم کامیابی ہے جو تم حاصل کر کے آئے ہو۔ کیا کامیابی حاصل کی تھی انہوں نے؟ سب کچھ چھوڑ کے، دامن جھاڑ کر، صرف جسم کے کپڑے لے کر جو ہے وہ مدینہ پہنچے تھے۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں، ان کے واقعات ملتے ہیں کہ کپڑے بھی ان کے جو ہے لوگوں نے اتار لیے، وارثوں نے اتار لیے، اور وہ کسی طریقے سے ستر پوشی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مبارکبادیں دی۔ تو کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ لو لگا لیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو انبیاء علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وقف کر لیں۔ یہ بہترین تجارت ہے جس کا فائدہ اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی، لیکن آخرت کے فائدے کا اللہ نے ذکر پہلے کیا اور بعد میں دنیاوی فائدے کا بھی ذکر کیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا ہم دینداری اختیار کریں گے تو دنیا میں تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دنیا نہیں ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کو ان کے قدموں میں لا کر ڈیر کر دیا، اور جنت کے بالا خانے بھی ان کے حصے میں آئے۔ اس لیے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری اختیار کرنے کے عوض جو ہے وہ صرف آخرت کی کامیابی ملے گی تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے، اور دنیاوی کامیابی چونکہ عارضی ہے اللہ نے اس کا ذکر بعد میں کیا، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اور وہ دوسری چیز جس کے تم متمنی ہو، تمہاری خواہش ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں کامیابی ملے، فتح و نصرت حاصل ہو، اللہ اس کی بھی تمہیں بشارت دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے بشارت آج بھی موجود ہے، بشرطے کہ ہم جانوں اور مالوں کا اللہ کے ساتھ سودا کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علیہ